السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. پاکستان کی ٹیلی ویژن کو اگر دیکھا جائے اس کی تاریخ میں شاید ہی پچھلے 4-5 روز کے اندر کوئی ایسا ٹی وی چینل ہو، کوئی ایسا نیوز بلٹن ہو جس کے اندر افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ ایز چیف جسٹس آف پاکستان اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ان کے 8 سالہ دور کے بارے میں بات نہ کی گئی ہو، ان کے فیصلوں کے اوپر بات نہ کی گئی ہو، اچھائیاں برائیاں سب کچھ ڈسکس ہوا. آج ہم آپس کی بات کے اندر جو ڈسکشن کریں گے اس کا تعلق اس بات سے زیادہ نہیں ہوگا کہ ان کے فیصلے کس طرح کے تھے یا ان پہ تنقید کس طرح کی ہوئی، بلکہ کہ افتخار چودھری صاحب جو کہ اگر یہ میں کہنے میں غلط نہیں ہوگا کہ ان کے بارے میں سپریم کورٹ آنے سے پہلے کوئی اتنا زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. جیسے بڑے نام تھے جوڈیشری کے اندر اس طرح کا ان کا نام نہیں تھا، لیکن کیا وجوہات ایسی بنی ان کے رائز کے اندر، ان کی جو جس طرح سے وہ ایلیویٹ ہوئے، جس طرح سے انہوں نے ترقی کی اور جس طرح سے ان کو شہرت ملی ایز چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر بہت ہی اہم اور شاید سب سے مضبوط جج قرار پائے. اس حوالے سے بات ہوگی اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تاریخ انہیں کن لفظوں میں یاد کرے گی، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے صحیح کیے، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو انہوں نے نہیں صحیح کی، کون سی ایسی چیزیں جو وہ کر سکتے تھے لیکن کر نہ پائے. اس پروگرام کے اندر آج ہم یہ بات کریں گے. بیسک ایجنڈا یہی ہے. کوئی زیادہ لمبا انٹرو میں نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ وی ہیو ٹو سیٹ دا پیس رائٹ. نجم صاحب، دا پیس رائٹ آف کورس. سو یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا اکیلے اپنی اس شہرت کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے یا اس کے اندر کچھ اور کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بھی ہیں. میں چاہتا ہوں ایک رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہمارے ناظرین دیکھیں. کچھ سوالات ایز یوزول ہم نے اٹھائے ہیں، اس کے بعد ذرا باقاعدہ طور پہ اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. سابق چیف جسٹس پاکستان جناب افتخار محمد چودھری کی جب مارچ 2009 میں بحالی ہوئی تو وہ وکلا کے ہیرو، پاکستان کی عدلیہ کے راہبر اور سول سوسائٹی سمیت سیاسی جماعتوں کے لیے جمہوریت کی بقا کا نشان تھے. حتیٰ کہ موجودہ حکمران جماعت جو کہ اس وقت اپوزیشن میں تھی، اس کے لانگ مارچ کی بدولت ہی افتخار چودھری صاحب اپنے عہدے پر بحال ہو سکے. اب جبکہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس جناب تصدق حسین جیلانی اپنا منصب سنبھال چکے ہیں تو ان کے سامنے سابق چیف جسٹس صاحب کی انقلابی روایات موجود ہیں، اگرچہ ان میں سے کچھ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. اب جبکہ افتخار چودھری صاحب سپریم کورٹ سے رخصت ہو چکے ہیں تو وکلاء کے درمیان ان کے حوالے سے تقسیم ہے. حتیٰ کہ وکلاء تحریک کے کچھ رہبروں کی جانب سے ان کے کچھ فیصلوں پر شدید تنقید کی گئی. سول سوسائٹی میں بھی سابق چیف جسٹس کے حوالے سے اب دو آراء پائی جاتی ہیں. دوسری طرف موجودہ حکمران جماعت اور اس وقت کی اپوزیشن جس نے لانگ مارچ کر کے افتخار چودھری صاحب کی بحالی کو ممکن بنایا تھا، وہ بھی ان کے جانے کے دن گن رہی تھی. افتخار چودھری صاحب کے جانے کے بعد سوال یہ ہے کہ ان کے 8 سالہ عہد منصبی کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی. سوال تو یہ بھی ہے کہ چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب اپنے پیش رو کی کون سی روایات کو برقرار رکھیں گے اور کون سی ایسی روایات ہیں جنہیں یکسر تبدیل کر دیں گے. افتخار چودھری صاحب اپنے ادارے یعنی سپریم کورٹ کے لیے کون سی روایات چھوڑ کر گئے ہیں، کون سی چیزوں کو اپنایا جائے گا، کون سی چیزوں کو جس طرح میں نے کہا رپورٹ کے اندر بھی یکسر تبدیل کر دیا جائے گا، اس حوالے سے ڈسکشن ہوگی. یہ بات بہت اہم ہے نجم صاحب کہ فرام اے نو بڈی جج ٹو دا موسٹ پاورفل جج، وہی مطلب جسے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ایوری بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہم. ایک وقت تھا جب افتخار چودھری صاحب کی جو کہتے ہیں ریٹنگز بھی ان کے حوالے سے جو تھی، لوگ جب ان کو ایویلویٹ کرتے تھے تو ہی وڈ آلویز بی ایٹ دا ٹاپ. لیکن اس سے پہلے ایک سوال، میں ایکچولی آپ کا اداریہ پڑھ رہا تھا، مجھے جو آخری لائن ہے، میں بلکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس نے بڑا انٹریگ کیا ہے. آپ اداریے میں لکھتے ہیں کہ جی جج ہیز پاسڈ اوے، اے پولیٹیشین ہیز بورن. جج ہیز پاسڈ اوے، چلیں ٹھیک ہے، ایز اے جج تو ریٹائر ہو گئے، لیکن ایز اے پولیٹیشین ہیز بورن، مطلب کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست کا یہ جو ایلیمنٹ تھا ان کی ججمنٹس کے اندر ریفلیکٹ کرتا تھا، ان کی آبزرویشنز کے اندر ریفلیکٹ کرتا تھا. ان کے ناقدین نے یہ بھی کہا کہ عدلیہ پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور ایسی چیزیں کہی جاتی ہیں، فیصلوں سے نہیں بولا جاتا بلکہ ریمارکس اور آبزرویشنز کے تحت بولا جاتا ہے. تو یہ بات تو واٹس نیو اباؤٹ اٹ؟
What's new about it? تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جج نہیں تھے, پالیٹیشین تھے؟ میں تو ان کے ناقدین کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ نے کہا نا پولیٹیشین از بورن, جج از پاسڈ اوے, پولیٹیشین از بورن, لیکن ان کے ناقدین تو ہمیشہ کہتے تھے کہ ان کے اندر وہ جو ایک پاپولر جو سینٹیمنٹ ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے تھے, تو ان کے would always play to the gallery. ٹھیک ہے, تو وہ پہلے یہ کہتے تھے نا کہ یہ ایکچولی جج کم ہے اور سیاستدان زیادہ ہیں, مگر اس وقت تو جج کی وگ پہنی ہوئی تھی نا اور جج کے کلوکس پہنے ہوئے تھے. اب وہ اتر گئے, اب آپ اصلی سیاستدان دیکھیں گے, یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. اور وہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, مگر وہ بات کی بات ہے نا کہ اب وہ کیا کرنے جائیں گے, اب کس قسم کی سیاست کریں گے. جو پہلے شاید چھپی ہوئی سیاست تھی اب شاید سامنے آ جائے, مگر وہ بات کی بات ہے. پہلے بہت سی اور باتیں ہیں کہ ان کی کیا لیگیسی ہے, کیا وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمارے لیے, کیا سبق سیکھنا ہے ہم نے ان کے دور سے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اوکے چلیں, میں اس کو تھوڑا سا اسٹرکچر یہ بات کرتے ہیں اس سے, آئی تھنک اینڈ میں یہ بات کریں گے. اوکے چلیں, میرے ذہن میں جو پہلا سوال ہے, بنیادی سوال, وہ یہ کہ افتخار چودھری صاحب نے جس طرح سے لیڈر اسینڈ کیا انہوں نے اور ترقی کی منازل طے کی, ایٹ دا رسک آف ریپیٹنگ مائی سیلف, بہت احترام کے ساتھ, کوئی ہوتے ہیں جیسے بڑے منجے ہوئے ججز ہوتے ہیں, جیسے لاہور ہائی کورٹ سے ایلیویٹ ہوئے جیسے عظمت سعید صاحب, کھوسا صاحب, یہ ایسے ججز تھے جن کے بارے میں بات کی جاتی تھی, لوگ ان کی ریفر کرتے تھے ججمنٹس کو بھی, اکیڈیمکلی دے ور ویری ساؤنڈ. افتخار چودھری صاحب کے بارے میں پہلے بات نہیں کی جاتی تھی, بٹ ان کی رائز کے اندر کیا فیکٹر تھا, کیا وہ خود ان کی جو انیشیٹیوز تھے وہ تھے یا نہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب یہ بلوچستان کے چیف جسٹس بنے تو کوئی خاص شہرت نہیں تھی. اگر کوئی شہرت تھی تو یہی تھی کہ بڑے میک اور سبمسو جج ہیں اور جو حکومت کہے گی وہی کریں گے. ہماری روایت ہی یہ رہی ہے کہ جج وہی بنتے تھے چیف جسٹس جو کہ حکومت کی بات مانتے تھے, اور یہ ان کی سی ویز میں یہ جو کہ وہ جو ACRs بنتے ہیں اور جب ان کو سلیکٹ کیا جاتا تھا گورنرز اور چیف منسٹرز, اس کے اندر رول ادا کرتے تھے, کیونکہ وہ لوگ سلیکٹ کرتے تھے ایونچولی. تو اور اس میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ یہ سب سروینٹ ہے, یہ تنگ تو نہیں کریں گے, یہ ہماری بات سنیں گے وغیرہ وغیرہ, انڈیپینڈنٹ ججز کو اوپر نہیں جانے دیتے. تو وہ تو حیثیت تھی, اسی وجہ سے وہ چیف جسٹس بلوچستان بھی بن گئے, اور میرا خیال ہے اسی وجہ سے ان کو یہاں بھی ایلیویشن یہ ہو گئی ان کی. یہ خیال تھا کہ بالکل سب سروینٹ رہیں گے, میک رہیں گے, اور جو حکومت کہے گی وہ کریں گے. مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ دور کون سا تھا. دور یہ تھا کہ اسٹرانگ ایگزیکٹو اتھارٹی, پہلے میاں نواز شریف کی حکومت اسٹرانگ ایگزیکٹو اتھارٹی, اس کے بعد مشرف کی حکومت اسٹرانگ ایگزیکٹو اتھارٹی, ون مین رول. دونوں 90 میاں صاحب جب دوسری دفعہ آئے اور مشرف صاحب جب آئے, دونوں ون مین, آٹوکریٹ اینڈ ڈکٹیٹر. تو اس دور میں تو اگر کوئی جج آنکھیں دکھاتا یا انڈیپینڈنس شو کرتا تو انہوں نے وہیں رہ جانا تھا, ریٹائر ہو جانا تھا. تو ظاہر ہے کہ ان کا اس وقت جو کیریکٹر تھا یا جو پرسنالٹی تھی, جو ریکارڈ تھا, وہ بالکل یہی تھا کہ ایکسیپٹیبل ٹو گورنمنٹ. تو اس بنا پر تو یہ آ گئے, اور پھر 3-4 سال کوئی خاص ڈیورنگ مشرف ٹائم کوئی خاص شہرت نہیں ہوئی کہ یہ آنکھیں دکھانے والے جج ہیں یا کچھ کریں گے. مگر آہستہ آہستہ چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری نے سوال کھڑے کرنے شروع کیے اور اپنی عدلیہ کی آزادی کی اور اپنی اہمیت اور سپریم کورٹ کی اہمیت کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ان کے خلاف آہستہ آہستہ پھر ایک محاذ بننا شروع ہوا. چیف منسٹرز, پولیس اسپیشلی, بیوروکریٹس, کیونکہ ان کو بلا کے ان کو ٹک آف کر دیتے تھے, سینئر افسروں کو بلا لیتے تھے, کہتے تھے یہ کیوں نہیں ہوا, یہ کیوں نہیں, اور 2-4 گھنٹے ان کو کھڑا رکھنا. تو وہ ایک ماحول ایسا بنتا گیا کہ ساری اسٹیٹ کا جو ریاست کی مشینری تھی, کیونکہ اس وقت ان کے خلاف ریاست کی مشینری جو تھی وہ خلاف ہو رہی تھی, کیونکہ یہ ریاست کی مشینری کو ٹارگٹ کر رہے تھے کہ آپ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہے, اکاؤنٹیبل آپ کیوں نہیں ہیں, آپ بہت بڑے ہیں IG صاحب, آپ چیف منسٹر صاحب بہت بڑے ہیں, آپ سیکرٹری صاحب بہت بڑے ہیں, آپ فلانے بہت بڑے ہیں, آپ یہ نہیں کر رہے. تو پہلے تو ان کا ٹارگٹ وہ تھا. تو انہوں نے ایک محاذ بنایا اور پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب کے کان میں بات یہ ڈالی, جنہوں نے آگے مشرف کے کان میں یہ بات ڈالی کہ یہ بندہ ریلائبل نہیں ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہمیں کرنے دے رہا, اور ہماری بڑی بے عزتی ہوتی ہے, اور ہم تو بالکل یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, ہر روز ہمیں بلایا ہوتا ہے, جی یہ کیا ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ باتیں بھی چل ہی رہی تھی کہ وہ اسٹیل مل کا کیس آ گیا, جس میں انہوں نے بینچ بنایا اور اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کو روک دیا. اس میں بڑی تکلیف ہوئی, بیکاز بڑی محنت کی تھی شوکت عزیز نے بھی اور مشرف نے بھی کہ وہ پرائیویٹائز ہو جائے. بہت اچھا, وہ ججمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا کہ اچھی تھی کہ بری تھی, میں سمجھتا ہوں اچھی ججمنٹ نہیں تھی, مگر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ فائنل کلیش کی سٹیج آ گئی, اور مشرف نے ان کو بلا کے کہا, اچھا جی گھر جائیے آپ. ان کا یہ خیال تھا کہ میں آٹوکریٹ ہوں, ڈکٹیٹر ہوں, ختم ہوئی بات, ججز گاٹ ٹو بگ فار ہز بوٹس, اباؤٹ ٹائم ٹو گو ہوم. ٹھیک ہے جی. اچھا, مگر جج صاحب نے اس وقت جو سٹینڈ لیا
وہ بہت اہم ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. جسٹ ایز کہ مشرف نے جس وقت فیصلہ کیا ان کو چھٹی کرانے کا، وہ بھی بہت اہم ہے، اور جج صاحب نے جو فیصلہ کیا کہ نہیں میری چھٹی ایسے نہیں ہوگی، وہ بھی بہت اہم ہے. اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، بیکاز وہاں سے پھر ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. اوکے. اور وہ کیا تھا؟ وہ بہت اہم ہے. وہ اس لیے کہ مشرف کے دور میں 3-4 چیزیں ہو رہی تھیں. اس 2007 کے سال میں؟ اس سال نہیں، اس سے کچھ پہلے اور پھر اس سال بھی. اوکے. تو اس کے دور میں ٹھیک. وہ کیا ہو رہا تھا؟ ایک تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، ایک نئی مڈل کلاس بن رہی تھی شہروں میں. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. ایک نئی مڈل کلاس جس کو سروسز سیکٹر، لونز، بینک لونز، ایزی کریڈٹ، یہ سارا کچھ شروع ہو رہا تھا. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جہاں اربنائزیشن ہو اور جہاں اس قسم کے نئے گروپس بننے شروع ہو جائیں، جب وہ ان کے پیٹ بھرنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، اپنی سوچ کی بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہو رہی تھی. دوسرا یہ ہو رہا تھا کہ جنرل مشرف آہستہ آہستہ سسٹم کو کھول رہے تھے، جمہوریت کی طرف بڑھ رہے تھے. اناؤنس کر دیا تھا کہ میں الیکشنز کراؤں گا، اور ان کی ڈکٹیٹرشپ کا پیریڈ ختم ہونے جا رہا تھا. تو وہ بھی پھر ایک امید شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو اب جا رہا ہے، یہ اب کھل رہا ہے سسٹم. جب سسٹم کا یہ ہوا چل پڑے کہ سسٹم کھل رہا ہے تو لوگ پھر کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور کھولو اور کھولو، اور وہ جو دبا کے رکھا ہوتا ہے وہ لڈ کھل جاتی ہے. یہ تو 2 پازیٹیو فیکٹرز تھے کہ ایک ولولہ سا سوسائٹی کے اندر فار مور ڈیموکریسی، مور فریڈم، وہ ڈیولپ ہو رہا تھا، جس سے مشرف صاحب کا براہ راست ہاتھ تھا. تیسری چیز یہ کہ مشرف صاحب نے پرانی سیاسی حکومتوں کی جو پالیسیز تھی میڈیا کے بارے میں، وہ اس کو ریورس کیا اور ایک الیکٹرانک میڈیا کو ایجاد، مطلب لٹرلی ہی کریٹڈ دی الیکٹرانک میڈیا. انہوں نے ساری رکاوٹیں بند کر دی اور اس جمہوری ایرا کے لیے انہوں نے ساری لائسنسز دینے شروع کر دی اور ایک نیو الیکٹرانک میڈیا وجود میں پہلے خود شروع کیا. تینوں فیکٹرز پازیٹیو فیکٹرز، تینوں فیکٹرز ان کے گلے پڑے بعد میں. ٹھیک ہے، مڈل کلاس نے کہا اب ہمیں الیکشن چاہیے اور ہم زبان نہیں چپ کریں گے. لائرز نے کہا ہم اپنی لیگل رائٹس لیں گے اور یہ بہت ہو گیا. اور میڈیا نے کہا اب ہم کیمرے لے کے جائیں گے ہر جگہ پہ، اب تو ہم نے کیمرے لگانے ہیں، اپنے لانگ مارچز بھی کور کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے. وہ جب آپ ایک بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ بندہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر وہ اس کی اپنی ایک ڈائلیکٹک شروع ہو جاتی ہے. یہ 3 چیزیں تھیں. اب جس وقت چیف جسٹس صاحب کو یہ ریموو کیا گیا تو مارچ میں، اس وقت تینوں چیزیں ابھر رہی تھیں. تو چیف جسٹس صاحب نے جس دن سٹینڈ لیا اس وقت ایک ماحول سوسائٹی کے اندر ایسا بن رہا تھا جو کہ ان کے سٹینڈ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار تھا. میڈیا تیار تھا ان کو پبلسٹی دینے کے لیے، مڈل کلاس تیار تھی مشرف کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے، لائرز تیار تھے کیونکہ اس زمانے میں بہت سے ینگ لائرز بنے. سول سوسائٹی ایکٹیویزم، لوگ جو پہلے پاکستان چھوڑ گئے تھے وہ واپس آ رہے تھے کیونکہ ماحول بڑا اچھا ہو رہا تھا اور پاکستان میں بہت لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب آگے بڑی ترقی ہوگی، یہ ہوگا، آزادی بھی ہوگی اور معیشت بھی چل رہی تھی. تو یہ ایک ماحول بن رہا تھا جس کے اندر آزادی کی جو آواز ہے وہ اس میں بڑی اہمیت ہے. اینڈ مشرف ہیڈ آلریڈی اناؤنسڈ کہ میں الیکشن کراؤں گا. تو لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ مشرف کمزور ہوگا اور یہ سارا. تو یہ ایک تو یہ پازیٹیو فیکٹر تھا جس نے چیف جسٹس صاحب کی سپورٹ کی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے. ایک نیگیٹو فیکٹر تھا مشرف کے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے چیف جسٹس صاحب کو فارغ کیا گیا تو اس وقت اتنی وہ شہرت نہیں تھی، وہ گھر پہ ان کو لاک کر دیا، چھوٹی موٹی ہوئی، اس کے بعد زیادہ بات نہیں ہوئی. میڈیا نے کوریج بڑی دی، مگر وہ لانگ مارچز نہیں تھے نا اس وقت تو ایک تھا کہ پورا پھر وہ ٹرائل چلا، کورٹ پروسیڈنگز چلی، وہ کورٹ پھر یہی گیلانی صاحب تھے جن کی عدالت نے ان کو ریسٹور کیا اینڈ سو آن. مگر اس کے بعد 2 بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوئی. ایک، مشرف نے لال مسجد کے اوپر جس طریقے سے اس کو واچ اپ کیا، جس طریقے سے اس کو آپریشن کو کنڈکٹ کیا، جس کے ساتھ میڈیا اور سول سوسائٹی اور بھی خلاف ہو گئی مشرف کی. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا. اور دوسرا یہ کہ جب لال مسجد کے اوپر مشرف نے ایکشن لیا بوتھ اگینسٹ دی ٹیررسٹ، بٹ مور امپورٹنٹ اس کے فوراً بعد میڈیا کو کریک ڈاؤن کر دیا، 3 4 5 چینلز کو بند کر دیا، جیو 3 مہینے کے لیے بند ہو گیا. تو پھر پازیٹیو فیکٹر سپریم کورٹ چیف جسٹس کو سپورٹ کر رہے تھے، نیگیٹو فیکٹرز مشرف کے خلاف جا رہے تھے. ایک ایسا انوائرنمنٹل ماحول بن گیا کہ جب ان کو نومبر میں ڈسمس کیا 2007 میں تو بالکل باہر ایک ماحول بنا ہوا تھا جو کہ ان کو اٹھا کے مشرف کے خلاف جس نے ان کو ہیرو بنانا تھا. ان کی جو گریٹنس ہے سیاسی تھی، ناٹ جوڈیشل. کیونکہ اگر جج ہی ہوتے تو چپ کر کے گھر چلے جاتے. وہ ایک سیاسی شخص تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صحیح موقع ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے اور انہوں نے فلی ایکسپلائٹ کیا اس پازیٹیو سچویشن کو جو ان کے حق میں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاسی انٹینا تھے
وہ اس دن نہیں، اس سے پہلے بھی بڑے شارپ تھے، اور وہ دن تو ان کی حق میں گیا جو انہوں نے فیصلے کیے کہ نہیں اب میں نے ریزسٹ کرنا ہے اور یہ مجھے لیڈرشپ ملے گی، اور عوام، میڈیا، ججز، لائرز، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹس سب مجھے سپورٹ کریں گے. یعنی کہ the day he stood up to جنرل مشرف، وہ ان کے لیے ٹیکنیکلی ان کے سیاسی اینٹیناز کھڑے ہوئے تھے، وہ بڑا تیز. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیٹ از دا پالیٹکس ان دا مین. سو یہ ماحول تھا جس نے ان کو پھر کامیابی حاصل کی، جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. اچھا، اب ان کے ہم 8 سالہ دور کو اب ہم اگین اس چیز میں نہیں جا رہے کہ ایک فیصلہ یہ اچھا ہوا، یہ وہ ایک لسٹ ہے بڑے اچھے فیصلوں کی جس میں کہا جاتا ہے ریلیف بہت ملا. ایک نا سیلینٹ چیزیں ہوتی ہیں نا کسی ایک ٹینیور کی. ہم جیسے کیانی صاحب آرمی چیف تھے، ہم بتا سکتے ہیں یہ چیزیں اچھی ہوئی، یہ چیزیں بری ہوئی. افتخار چودھری صاحب کے جو پورا 8 سالہ دور ہے اس کے اندر ہم جب کہتے ہیں کہ یار یہ فیدر ان دا کیپ، یہ زبردست چیزیں ہوئی اور کچھ چیزیں غلط ہیں، وہ what do you think of that؟ جی ہاں، وہ تو میرا خیال لوگوں نے لسٹیں بنا لی ہیں نا کہ کوئی اچھی چیزیں ہوئی، کوئی اتنی اچھی چیزیں نہیں ہوئی، مگر کوئی چیز اسٹرائک کرتی ہے آپ کو، مطلب کوئی امپورٹنٹ؟ دیکھیں ان کی جو فائنل لیگیسی ہے وہ تو ویل کم ٹو دیٹ. ابھی آئی جسٹ وانٹ ٹو ریز ون اور ٹو ادر امپورٹنٹ پوائنٹس کہ بات یہ ہے کہ ابھی کیا صورتحال ہے. ابھی جب وہ آئے تھے، آپ نے خود اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ جب وہ آئے تھے تو وکلا ان سے پیار کرتے تھے، یونائٹڈ تھے ان کے پیچھے، اسی لیے لائرز موومنٹ کہا گیا. ایسے ہی ہے نا، میڈیا پیچھے بالکل سائڈ بائی سائڈ چل رہا تھا اور ٹوٹل یونٹی تھی. سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ امیدوار تھے، پر امید تھے کہ جی یہ ہمارے لیے نیا ایک دور آئے گا سول سوسائٹی ایکٹیوزم کا، ایک انقلاب آ رہا ہے. یہی کیا کہا جاتا تھا کہ انقلاب لائیں گے ہم. صرف یہ لائرز موومنٹ، جوڈیشل موومنٹ، اٹ واز ناٹ جسٹ چیف جسٹس، ہی واز جسٹ اے لیڈر آف اٹ، بٹ ایک موومنٹ تھا، ایک پارٹی نہیں تھی. تو موومنٹ کے لیے بڑی وہ لوگ پر امید تھے. اسی طریقے کے ساتھ فوج بھی پر امید تھی کہ چیف جسٹس صاحب آ کے ایک بیلنس ریسٹور کریں گے بٹوین جوڈیشری اینڈ بٹوین دی ایگزیکٹو اینڈ سو فورتھ. اسی لیے کیانی صاحب نے انٹروینشن کی کہ جی ڈیریل نہ ہو کہ یہ چلے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس وقت کہ سب لوگ ان کے حق میں تھے. اور آج جب وہ گئے ہیں تو وہ سارے کنسٹیٹیوئنسیز جو کہ ان کی سمجھے 100% ان کے پیچھے تھی، وہ آج ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں. وکلا ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. بالکل، وہ بہت سے سوال اٹھائے گئے، بہت سے سوال کھڑے گئے. سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ جو تھے وہ اتنے پر امید نہیں رہے. اسی طریقے کے ساتھ فوج جو ہے وہ بھی تھوڑی بہت پریشان ہے، ناراض ہے. ان کے سینڈ آف میں سارے وکیل، اپوزیشن جو اس وقت کی تھی وہ آج گورنمنٹ میں ہے، اس وقت تو خوش تھی، آج ناراض ہے. اس وقت کی جو گورنمنٹ میں تھی وہ اس وقت تو چپی تھی، مگر اب جو ہے وہ خوش نہیں ہے. ان کے پرائم منسٹر کو بھیج دیا، NRO یہ کر دیا، وہ بھی ان کے خلاف ہیں. اور سو میں یہ کہہ رہا ہوں ماحول بالکل ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، فرام ٹوٹل یونٹی بہائنڈ دا چیف جسٹس ٹو ہاف 50-50. کچھ لوگ ان کے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ لوگ پہلے تنقید کرتے ہیں. لیکن یہ جو تو ڈیوائیڈ کر کے ایگزیکٹلی یہ جو لوگوں نے کہا ان وے لوگوں نے ڈیزرٹ کیا انہیں ایٹ دی اینڈ. اب یہ دیکھنا ہے اس کی وجوہات کیا. ایگزیکٹلی اس کے اندر کون سے کیا وجوہات تھیں، اور یہ کہ کون سے ایسے اصول تھے جو افتخار چودھری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو وہ ریفلیکٹ ہوئے، لیکن کون سی ایسی چیزیں جو وہ نہیں کر سکے کوشش کے باوجود. ایک بریک کے بعد ان پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ رہیے گا. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب کا جو دور تھا، جو ان کا ٹینیور تھا، اس کو ایویلیویٹ کرنے کی ایک کوشش ہم کر رہے ہیں آج آپس کی بات میں. افتخار چودھری صاحب جس طرح سے ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، خاص طور پر جب ان کو پہلی دفعہ ریسٹور کیا گیا 2007 میں تو وہ بہت پاپولر جج تھے، تمام لوگ ان کے ساتھ تھے. لیکن نعیم صاحب ایک بات جو پہلے بھی کہی گئی کہ کیا وجہ تھی اس عرصے کے اندر کہ وکلا ڈیوائیڈ ہو گئے، سول سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو گئی، پولیٹیکل ورکرز، ایون میڈیا کے اندر جو ایک پہلے پورا فل سپورٹ تھا چیف جسٹس صاحب کے لیے وہ نہیں رہا، خاص طور پہ ان کے آخری 2 سالوں کے اندر. اس کے اندر کون سے کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں، کن فیکٹرز نے اپنا پارٹ پلے کیا؟ دیکھیے وہ جس سے بات کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کے دور میں اندھیری کا بڑا امکان تھا، انقلاب آ رہا ہے، سب چیزیں الٹ جائیں گی، سب معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. عام لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، کوئی انقلاب نہیں آیا. تو پہلی تو یہ مایوسی جس کی وجہ سے ایک سینیسزم پیدا ہو گئی ہر ایک کے اندر. دوسری بات یہ تھی کہ طوفان تو نہیں آیا مگر بادل بڑے کالے تھے، طوفان کا امکان تھا، بجلی چمک رہی تھی.
مگر کوئی موسلادھار بارش نہیں ہوئی. ڈریزل ہوئی ہے, مطلب بوندا باندی ہو گئی تھوڑی بہت, اٹھا ٹھو 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 چلتا رہا, مگر کوئی مطلب ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا جو مانسون رین آتی ہے کہ سب کچھ صاف کر دیتی ہے موسم کو, وہ نہیں ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے تھے افتخار چودھری صاحب؟ تو وہ کر کیا سکتے تھے؟ اب دیکھیے کہ اگر کر نہیں سکتے تھے تو پھر کیا کیا. عرض یہ ہے کہ یہ بہت ڈس ایلوژنمنٹ کریٹ کرتی ہے. آپ دیکھ لیں ان کے جو میجر کیسز جس میں سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ارائز کی اور وہ ختم کیسے ہوئے, شروع کیسے ہوئے اور ختم کیسے ہوئے. سب سے اہم مسنگ پرسنز. کیا نہیں چیز جیسے صاحب نے کوشش کی کہ کسی طریقے کے ساتھ میں ایجنسیوں کو اور یہ ان اکاؤنٹیبل ادارے جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو میں کسی نہ طریقے سے اکاؤنٹیبل کروں, مگر کتنے مسنگ پرسنز ریلیز ہوئے, کتنی کامیابی حاصل ہوئی. کوشش بالکل کی, فوج کو ناراض بھی کیا, حکومت کو ناراض کیا, مگر کامیابی کتنی ہوئی؟ بہت کم. اسی طریقے کے ساتھ بیوروکریٹس کو کھینچا, تانی کی, بلایا, کنٹیمپٹ کی دھمکیاں دی, نکالا, یہ کیا وہ کیا. بہت امیدیں بڑھ گئی کہ جی اب کوئی نیا سلسلہ شروع ہوگا, مگر اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلا کہ جو نئے بیوروکریٹس آئے وہ ایفیشنٹ آئے, وہ کمپیٹنٹ آئے, وہ نان کرپٹ آئے اور اچھا کوئی نتیجہ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر بندہ وہاں قلم نیچے رکھ کے ایسے کر کے بیٹھ گیا. خوف زدہ ہو گئے, ایفیشنٹ نہیں ہوئے. خوف زدہ سے گورنمنٹ کو بند کر دیا چلنا. تو جو مقصد تھا کہ گورنمنٹ کو کلین کیا جائے, اچھے لوگ آئیں, گندے لوگ نکال دیے جائیں, وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اور اب کوئی بیوروکریٹ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اچھا یا برا. انہیں ڈر لگتا ہے کہ بلا کے پتلون اتار دی جائے گی, وہ سسپینڈ کر دیا جائے گا, یہ کر دیا جائے گا, وہ کر دیا جائے گا. تو ایک خوف کے ساتھ تو حکومتیں نہیں چلتی. تو ایک یہ کہ جی امیدیں بڑی تھیں مگر نکلا کچھ بھی نہیں بیچ میں سے, اور اپوزٹ ایفیکٹ ہوا اس کا. اچھا, ایک پوائنٹ یہاں پر جو آپ نے ابھی میک کیا, اس کے اوپر فلپ سائڈ آرگومنٹ کا وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب یہ ایگزیکٹو اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ کی تھی, جب وہ اپنا کام نہیں کرتی تھی تو سپریم کورٹ کی کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تو تھی نہیں, وہ حکم ہی دے سکتے تھے, اگر کوئی نہ ٹھیک ہو تو نہ ہو. نہیں نا, ایسے نہیں ہوا نا. انہوں نے صرف حکم نہیں نہ دیا, انہوں نے آرڈرز بھی کیے کہ تبدیل کر دیا جائے, اس کو ادھر کر دیا جائے, اس کو بلا لیا جائے, اس کو یہ کر دیا جائے. تو ایک انٹرونشن ایسی ہوئی کہ صرف ہدایت نہیں تھی, آرڈرز تھے, انٹرونشن کے آرڈرز تھے, جس کی وجہ سے سب چپ کر کے بیٹھ گئے کہ جی اب تو ہماری کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دس واز دا پرابلم. جو بھی آپ قدم اٹھائیں گے اگر اس کے ساتھ اکانومی کے اندر گریڈ لاک ہو جاتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ کھل جائے, آئل ویل آئلڈ مشین کی طرح کام کرے, تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو ایسے جیسے کار مکینک ہے, آپ اس کو لے جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی اسپارک پلگز چینج کر دیں, یہ خراب اسپارک پلگ نکال کے باہر پھینکے نئے اسپارک پلگ. تو یہاں تو یہ ہوا کہ وہ اسپارک پلگز پھینک دیے گئے اور نئے کوئی اسپارک پلگز تھے ہی نہیں گاڑی چلانے کے لیے, گاڑی رک گئی تھی. تو سوچنا چاہیے اس کے آگے بھی کہ اس کا جو میں فیصلے کر رہا ہوں یا جس طریقے سے ہم نبٹ رہے ہیں ان چیزوں کو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. نتیجہ نیگیٹو نکلا, پازیٹو نہیں نکلا. اسی طریقے کے ساتھ فوج کے ساتھ اب ایجنسیوں کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا, میں تو بڑا خوش تھا, بڑے لوگ خوش تھے کہ جی ان کو فائنلی اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے, مگر نتیجہ نیگیٹو نکلا کہ انہوں نے باڈیز کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا انسٹیڈ آف پروڈیوسنگ مسنگ پرسنز. انہوں نے کہا کہاں پروڈیوس کریں گے, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے باڈیز کو ڈمپ کرنا شروع کر دیا. تو اس کا بھی نیگیٹو انفلوئنس نکلا. یہ اگر کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہتا قانون بنائے, جلدی سے حکومت کو بلا کے کہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم لا کو ٹھیک کریں, صحیح ججز ہم آپ کو دیتے ہیں, صحیح قانون آپ لے کے آئیں, ہم یہ آپ کے کوئی ضرورت نہیں مسنگ پرسنز کی, آپ ان کو سب کو ٹرائلز پہ لے کے آئیں, ان کو نہیں چھوڑیں گے, ہم ٹیررسٹ کو نہیں چھوڑیں گے. مگر اینٹی ٹیررسٹ کو ٹیررسٹ کو چھوڑ رہے تھے, لیک آف ایویڈنس, کیونکہ قانون کمزور تھا. اور اوپر سے پھر ججز نے سوچا کہ ججز کو بھی تو ڈر لگتا ہے نا یار, دیر از اے فیئر فیکٹر ان دس, کیونکہ یہ دہشت گرد ہیں, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. پھر یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ جی سیکرٹ ٹرائلز ہوں گی, پر ہوا کچھ نہیں. تو وہ بھی وہاں بھی کامیابی نہیں ہوئی. اسی طریقے کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ اب زرداری صاحب کے خلاف 5 سال ان کو کبھی ادھر کبھی ادھر, ایک پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیا, ایک زرداری صاحب کے مطلب ان کی صحت خراب ہو گئی, گورنمنٹ کبھی ادھر لپک رہی گر رہی تھی, کبھی ادھر گر رہی تھی, کبھی میمو گیٹ ہو رھا تھا, کبھی کوئی اور ہو رہا تھا, کبھی کچھ اور ہو رہا تھا. اور این آر او کے اوپر اتنا شور پڑا کہ جی پیسے واپس لے کے آئیں گے, یہ ہوگا وہ, ایک ڈھیلا واپس نہیں آیا, ایک ڈھیلا واپس نہیں آیا بائی آل دس کاروائی. اور ان دی اینڈ آفٹر 3 years پھر فائنلی یہ فیصلہ ہوا, اچھا جی آپ کچھ لکھ کے دے دیں, اس کو ہم ٹھیک کر کے بھیج دیتے ہیں, آپ یہ کر دیں.
تو مطلب ہے وہ انگریزی کا محاورہ ہے لاٹ آف ساؤنڈ اینڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ. وہ ولف ہف اینڈ پف اینڈ آئی ول برنگ یور ہاؤس ڈاؤن, وہ ہف اینڈ پف ہی ہوتا رہا, ہاؤس تو ڈاؤن نہیں ہوا. ایک پرائم منسٹر کے گھر بھیجنے کے ساتھ کچھ تبدیل نہیں ہوا. تو یو نو دیر واز دیٹ لیک آف سکسیس. اسی طریقے کے ساتھ کنٹیمپٹ. وہ میں کسی جج سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا جی آپ کا خیال ہے کتنی کنٹیمپٹ پٹیشنز؟ انہوں نے کہا جی ایٹ لیسٹ 100 دھمکیاں ملی ہوں گی لوگوں کو, میں تمہیں کنٹیمپٹ میں یہ کر دیں گے. کچھ کنٹیمپٹ نوٹسز بھی ایشو ہے, کہیں دھمکیاں ہی دی گئی, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی ایک کو بھی آپ نے سزا نہیں دی اس طریقے سوائے گیلانی صاحب کے, اور وہ رائٹ ایٹ دا ٹاپ. اور وہ بھی مطلب اٹ واز کوائٹ کلیئر اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن. اگر آپ نے گیلانی صاحب کو گھر بھیجنا تھا تو جو چیز آپ نے راجہ صاحب سے منوا لی وہ تو گیلانی صاحب ہی مان کرنے کے تیار. اتنی لیوریج آپ نے راجہ صاحب کو دے دی تھی. تو مطلب ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں تھی. اسی طریقے کے ساتھ جسٹس, سب سے امپورٹنٹ بات جسٹس, انصاف. مجھے یہ بتایا عام لوگوں کو پوچھے کہ انصاف بڑا اس ملک میں یا کم ہوا یا نہیں ملا. مطلب اب آپ یہ کہہ رہے ہیں انصاف کی جو ماحول ہے نا اس میں رتی بھر کوئی تبدیلی, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو گراؤنڈ لیول پہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس کا سارا سسٹم ہے, ایوری لیول اسپیشلی گراؤنڈ لیول, لوور کورٹس, کسی قسم کی تبدیلی, کسی قسم کی امپروومنٹ عام لوگوں کی زندگیوں میں, عام آدمی کی زندگی میں, انصاف جس کے لیے اتنا بڑا موومنٹ بنا, ٹھیک ہے, کہ انصاف ملے گا, جس کے لیے ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ طالبان کو یاد کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہاں انہوں نے سوئفٹ پنشمنٹس دی اور یہ ہوا وہ. یہاں تو انصاف کی کو جو ماحول ہے وہ امپروو نہیں ہوا. تو جس کی سب سے زیادہ لوگ پر امید تھے کہ انصاف ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس کی وجہ سے یہ ساری ڈویژنز پیدا ہو گئی, اور ان کی جو لیگیسی ہے اس کے اندر یہ ایک لہر آ گئی ہے جس نے اس کو ڈسٹرب, مطلب جس پہ لوگ ان کے ساتھ تھے اب وہ سارے لوگ ان کے ساتھ نہیں رہے, وہ ڈیوائیڈ ہو گئے. اچھا جب مطلب صرف ایک بات کہہ دوں آپ کو کہ دیکھیے امید کتنی تھی, کتنی پٹیشن آئی. چیف جسٹس صاحب کی ہیومن رائٹ سیل بنایا انہوں نے, اور 2010 اپریل سے لے کے دسمبر 2011 تک آپ کو پتا ہے کتنی پٹیشنز آئی ہیں ان کو؟ 90,000 پٹیشنز. اور بنسبت اس کے کہ 2004 میں 400-500 پٹیشن آتی تھی. اس سے پتہ لگتا ہے لوگ کتنا انصاف طلب کر رہے تھے, مانگ رہے تھے. ہوا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ملا انہیں انصاف. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا. اوکے, بٹ ٹھیک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں کے حساب سے مقدمے بھگتائے اپنی طرف سے, ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ لوگوں کو جسٹس. حالانکہ بیک لاگ بڑھ گیا ہے. آپ نے دیکھا جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے انہوں نے 2 چیز کی اسٹریس کیا ہے, 2 باتیں. انہوں نے کہا کہ گراس روٹس جسٹس, انصاف کی بات کی ہے, جو نہیں ملی وہ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اور دوسری بات انہوں نے یہی کی جس کی بات آپ کر رہے ہیں. اوکے, اب جب بریک سے واپس آئیں گے تو آخری سیگمنٹ ہوگا. کچھ باتیں قانون کا نفاذ, رول آف لا, یہ بات کہنے اور سننے میں بہت اچھی لگتی ہے, جب پریکٹس ہوتی ہوئی نظر آتی ہے تب بھی بہت اچھی لگتی ہے, لیکن کیا ہر معاملے کے اندر, آئی ریپیٹ, ہر معاملے کے اندر قانون کی یا آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا یا نہیں؟ اس حوالے سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد, اور یہ کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کی کس حد تک ثابت کی گئی. ایک بریک کے بعد بات ساتھ رہیے گا. سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب کے 8 سالہ دور کے حوالے سے یہ پروگرام آج ہم نے اس کو اسی طرح سے آرگنائز کیا, کنسٹرکٹ کیا. نعیم صاحب, اب سوال یہ ہے کہ خاص طور پر آخری 2-3 سالوں کے اندر بہت سے سوال اٹھائے گئے, جس میں بہت سے لوگ جن کا تعلق لیگل فٹرنیٹی سے بھی تھا اور سیاست کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب کی کچھ ججمنٹس بڑی متنازع ہو گئی ہیں اور ان کے کچھ ایسے فیصلے ہیں جو کہ نہیں ٹھیک. اب وہ ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہے کہ کیا آئین اور قانون کی جب بات, رول آف لا کی بات کی گئی, تو کیا وہ ہر جگہ ریفلیکٹ کی یا نہیں کی؟ دیکھیے یہ تو جتنے لوگ ہوں گے اتنے زیادہ اتنے اوپینینز آپ کو ملیں گے. ہر ججمنٹ کے اوپر اس کے حق میں بھی لوگ ملیں گے, اس کے خلاف بھی ملیں گے. تو میں وہ ججمنٹس کی طرف نہیں جاتا. ایکشنز جس کا تعلق سپریم کورٹ کے اپنی ذات کے ساتھ یا اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, بنسبت اس کے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز نے دوسری انسٹیٹیوشن کے ساتھ جو رویہ کیا, وہ دیکھنے والی بات ہے کہ وہاں کیا کوئی ایسے ڈبل سٹینڈرڈ سے جس کے ساتھ ان کی اپنی جو پریسٹیج ہے, وہ ڈگنیٹی ہے, وہ کورٹ کی لوور ہوئی. اس میں 3-4 چیزیں ہیں, اور یہ اگلے چیف جسٹس صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس امپریشن کو ٹھیک کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ سب دنیا ان کے آگے اکاؤنٹیبل ہے اور وہ خود اکاؤنٹیبل نہیں ہے. یہ جو سارا جو قانون بنایا ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا, ہم سب کی پتلون اتار سکتے ہیں, یہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ پرنسپل ہی غلط ہے. تو اس لیے یہ جو چاہ کہ جی ہمیں کوئی نہ پوچھے, جج بھی ہم ہی لگائیں گے, ہم ہی اپنا سارا فیصلہ کریں گے, ہمیں کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا, پارلیمنٹ بھی نہیں پوچھ سکتی, حالانکہ پارلیمنٹ از سپریم, وہ بھی نہیں پوچھ سکتی, یہ غلط.
اور اس کی بیسس کے اوپر بھی بہت سی آگے چیزیں بنی. اس کے اوپر جو بار ہے وہ یہ کہ آپ جوڈیشل کانڈکٹ ڈسکس نہیں کر سکتے. نہیں, بار صرف اتنا ہے کہ جوڈیشل کانڈکٹ ڈسکس نہیں کرتے. مگر یہ تو نہیں کہ جی آپ نے جو کام کیے ہیں وہ قانونی طور پہ کیے ہیں یا نہیں ہیں, یا آپ کا ایک سٹینڈرڈ اپنے لیے, دوسرے لیے, کسی کے لیے اور کوئی سٹینڈرڈ. اگر آپ نے کسی نے 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں, اب اسی میں بڑے ایگزامپلز ہیں نا اس میں. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ کہتے ہیں لوگوں کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, اور اپنے رجسٹرار کو آپ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے جا رہے ہیں. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہوئی, ڈبل سٹینڈرڈ. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ سب کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ دیکھے جائیں گے, ہمارے اکاؤنٹس کو نہیں دیکھے گا. آپ کو پوچھا گیا کتنے پلاٹس لیے ہیں آپ لوگوں نے, یعنی آپ کون ہوتے ہیں؟ آرٹیکل 68 جا کے دکھا دیا. اس کے بعد جناب اور بہت سی ایسی چیزیں, مطلب سلیکشن آف ججز کے حوالے سے, سلیکشن آف ججز مطلب ہے آپ نے 120 جج سلیکٹ کر لیے, اور اس میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ایک بھی ریکارڈڈ کیس اسٹڈی نہیں ہے. مطلب پرانے زمانے میں یہ ہوتا رہا, آپ رپورٹڈ ججمنٹ ہوتی ہے, مطلب ہے کہ جسٹس کھوسا کی 1000 سے زیادہ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں, پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے. نہیں, مگر پھر بھی میں ایگزامپل دے رہا ہوں, وہ تو بہت. مگر یہاں ایسے ججز لگا دیے گئے جن کی ایک بھی رپورٹڈ ججمنٹ نہیں ہے, ایک بھی نہیں. تو مطلب یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ صرف اپنے سیاسی سپورٹرز کو تو نہیں نا ججز بنا دینا, اس کے ساتھ تو انصاف نہیں ملے گا نا آپ کو. تو یہ بھی ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے بالکل. ایک اور بات جو کہ ریز کی تھی میرے خیال میں جسٹس انہوں نے فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی, وہ ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے سینٹ پوچھتی رہی. سینٹ نے, انہوں نے ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر پارلیمنٹ کے لوگ فارغ کر دیے, اداروں سے لوگوں کو آنے نہیں دیا, یا ان کو ڈرا دیا کہ آپ آئیں گے ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر آپ کو چیلنج کر دیا جائے گا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں کتنے لوگ ہیں جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, آگے سے اب حال ہی میں جواب آیا, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے, اب حاضر جواب نہیں ہے. میں نے ایک زمانے میں یہ سوال, جواب دہ نہیں ہے. ہاں, جواب دہ نہیں ہے. تو میں نے ایک زمانے میں یہ پوچھا, ایک وقت پوچھا کسی سے کہ میرا خیال ہے ایک آدھ جج ہے جس کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. تو مجھے جناب پھر فون پہ فون آنے شروع ہو گئے رپورٹرز کے اور ان کے حامیوں کے کہ جی کوئی نہیں ہے, ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں, ہم نے پتہ کیا کوئی نہیں ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو یہ کہیں, ایک آفیشیل بیان دے دیں کہ جی کوئی نہیں ہے, ایک بندہ بھی نہیں ہے, ایک بندہ بھی نہیں ہے. مگر یہ کیا کہنا کہ جی نہیں آپ کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے, ہم نہیں بتائیں گے آپ کو. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ہاں ہیں ایسے لوگ, اور آپ اپنے لیے وہ ٹھیک ہیں اور باقیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بندہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, اور یہ نا یہ پریسٹیج آف دی انسٹیٹیوشن کو یہ لوور کرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے صاحب, ایک بات دیکھیں, سوال جو اب کیونکہ ایک چیف جسٹس صاحب کے نیچے جو چیزیں ہوئیں, obviously he was the چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ کا انسٹیٹیوشن ان کے اندر ان کی زیر نگرانی اسٹرانگ بھی بہت ہوا. ایک بات جس نے ان کی میں سمجھتا ہوں ٹارنش کیا, دیٹ واز ارسلان افتخار کے. سب سے زیادہ جو ٹارنش کیا, ان کو جو نقصان دیا, وہ ان کے بیٹے کا کیس. اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ بیٹے کو بچا لیں کسی طریقے کے ساتھ, مگر انفارچونیٹلی اپنی پریسٹیج لوور ہو گئی ان کی, کیونکہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگ جانتے ہیں. اب جتنا مرضی چھپا لیں لوگ سونگ لیتے ہیں کیا ہے یہاں دال میں کالا. اور کاش کہ اگر وہاں وہ یہ نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہسٹری نے ان کا جو لکھنا تھا وہ بالکل فرق لکھنا تھا, سنہرے حروف میں, سنہرے حروف میں. مگر وہاں آ کے یہ ان کی کمزوری تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں وہ بالکل آبجیکٹو نہیں ہو سکے, اور اس میں کچھ اپنے دوست جج ساتھیوں کو بھی ساتھ ملا لیا, اور ان کی بھی ریپوٹیشنز جو ہیں وہ خراب ہو گئی. ایک جو ایشو, مطلب مجھے جو سوال ان کے ڈیٹریکٹرز نے اٹھایا وہ ایک بڑا ویلڈ سوال جس کا جواب ہمیں نہیں مل سکا, کہ جی نون فیکٹ تھا کہ شعیب سٹل صاحب کے ذاتی مراسم تھے چیف جسٹس صاحب کی فیملی کے ساتھ, ارسلان افتخار صاحب کی شاید شادی پہ بھی وہ شامل رہے. جی ہاں, بڑا افسوس ہے اس بات کا, اور مجھے اس سے زیادہ افسوس ہے کہ ہم نے یہ تنقید کی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا. کسی اگر کرنا ہی تھا تو کوئی آزاد قسم کے بندے کو لگاتے. شعیب سٹل کو لگایا, اور شعیب سٹل جیسا ونڈکٹیو آدمی میں نے نہیں دیکھا, اور انہوں نے مور پہ مور لگانی شروع کر دی. اور میں نے سمجھا کہ ان کا بھی ایک پروفیشنل کریئر تھا جو انہوں نے تباہ کر لیا اس کمیشن کا ہیڈ بن کے, اور اس کے بعد جس قسم کے انہوں نے فیصلے دیے, تو اس میں دونوں مارے گئے, اور یہ اگر نہ ہوتا اس سے تو بہتر رہتے وہ. اچھا, اس میں ہم یہ کہ بفور وی گیٹ آن ٹو دس کوشچن, آخری ہوگا کہ گریٹسٹ اچیومنٹ یا کنٹریبیوشن ان کا جو رول تھا سپریم کورٹ کے اندر افتخار چودھری صاحب کا. ایک چیز ہوتی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, عدلیہ کی آزادی, وہ آپ کس طرح ایویلیویٹ کرتے ہیں؟ آن اسکیل آف 1 to 10 کتنا کہتے ہیں؟ آن اسکیل آف 1 to 10, 10 out of 10. یہ انقلاب تھا. اب آئیے اصلی بات پر, یہ باتیں ہو گئی کہ ان کی ایور لاسٹنگ کنٹریبیوشن وہ ہے کہ انہوں نے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کھڑی کر دی. یہ جوڈیشری اب جو ہے جیسی بھی ہے, جیسے بھی ریکروٹ ہوئی, جو بھی غلطیاں ہوئی, سب کچھ ہوا, یہ جوڈیشری اب
فوج کے آگے یا یا ایگزیکٹو کے آگے یہ نہیں لیٹے گی. یہ اپنا ذہن استعمال کرے گی, یہ اپنا فیصلے کرے گی, مگر یہ اس طریقے سے جیسے پہلے وہ کہتے تھے جوڈیشری از اے ہینڈ میڈن آف دی ایگزیکٹو. کولونیل رول میں جو جج واز پارٹ آف دی ایگزیکٹو, وہ سلسلہ ساری عمر کے لیے ختم ہو گیا. اب کوئی فوجی جرنیل یا کوئی آٹوکریٹ اس قسم کے سسٹم نہیں امپوز کر سکے گا, کیونکہ یہ ججز اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں کبھی بھی انگوٹھے نہیں لگائیں گے. یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے منیب کہ آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر نہیں سکتے, جتنی بھی غلطیاں کی. یہ جو انہوں نے یہ جو ایک سٹیل فریم بنا دیا ہے, اب یہ بیلنس تو ہوگا پینڈولم, مگر جو آزادی انہوں نے سیکھ لی ہے اور سونگ لی ہے اور چک لی ہے اور ایکسرسائز کر لی ہے, اس میں ریسٹرینٹ ضرور آئے گی, مگر وہ پرانے زمانے والی جوڈیشری اب نہیں رہے گی. اور میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری دور کے لیے ایک میڈیا کی آزادی اور ایک جوڈیشری کی آزادی, دیز آر دا ٹو بگیسٹ ڈیولپمنٹس آف دا لاسٹ 10 years. ایک کے لیے یو ہیو ٹو تھینک افتخار محمد چودھری پرسنلی آن دس. ہز گریٹسٹ کنٹریبیوشن از دس. باقی سب چیزوں میں ان کی کنٹریبیوشن اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, بڑی میری تنقید ہے. Not to cast aspersions, but نریم صاحب انڈیپینڈنس اور امپارشیلٹی میں فرق ہے. اب میرے پاس ٹائم نہیں رہا. بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے, اور یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تو بن گئی, مگر کیا کمپیٹنٹ ہے جوڈیشری اتنی جتنی ہونی چاہیے؟ کیا اتنی امپارشل ہے جتنی ہونی چاہیے؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں وہاں بہت سی خامیاں ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنے اس قسم کے ججز امپورٹ کر لیے ہیں جن کو میرا خیال ہے اتنی ٹریننگ نہیں ہے, یا یہ کیونکہ ابھی وہ موومنٹ کا ایک جذبہ ہے, وہ ایک مومنٹم چل رہا ہے, تو وہ امپارشیلٹی اسٹیبلش نہیں کر سکے. مگر وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی 10 سال کے بعد, آپ دیکھیں گے یہی جوڈیشری زیادہ امپارشل ہو جائے گی. بہت شکریہ نریم صاحب. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. کوشش کی ہم نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار محمد چودھری صاحب کے 8 سالہ دور کو ایویلیویٹ کریں کہ کیا اچھا ہوا, کیا برا ہوا, کیا وہ اچھا کر گئے اور کیا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.